جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی 36 نمبر MCQ سے دیکھیے جائے کہ من ہوا امام النحات، نحویوں کے امام کون ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ جب مطلقاً بات آئے گی تو نحویوں کے امام جو ہیں وہ امام سیبویہ ہیں جن کی الکتاب ہے، اور ویسے نحو کے 3 بڑے امام مانے جاتے ہیں، اخفش، ابن جنی اور سیبویہ، ان تینوں کو بڑا امام ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جی نشأۃ النثر نثر الحدیث و تطورہ، یہ کتاب عصر حدیث میں بڑی مشہور ہے، یہ دکتور عمر الدسوقی کی لکھی ہوئی ہے۔ المسرحیات، احمد شوقی کے 7 بڑے مسرحیات ہیں، مشہور ہیں، اس میں سے جو سب سے ٹاپ کلاس کا جو مسرحیہ، جو مطلب اس نے جو مسرحیات لکھے ہیں، تو ان مسرحیات کے اندر جو سب سے بڑا یعنی جس کو بانا جاتا ہے مسرحیات میں تو وہ احمد شوقی ہے۔ احمد شوقی کے جو مسرحیات ہیں ان کو تمام مسرحیات میں اعلیٰ در، اس نے ایک خاص صنف ایجاد کی تھی مسرحیات کی، مسرحیہ ڈرامہ کو کہتے ہیں، لیکن اس کا جو ڈرامہ تھا وہ منظوم ڈرامہ ہوتا تھا۔ یہ اس کی ایک خاص خوبی ہے کہ اس نے منظوم ڈرامے کی ایجاد کی، اور اس نے بہت سارے جو ہے وہ ڈرامے لکھے، اور اس کے ڈراموں میں مشہور ترین جو ڈرامہ ہے وہ مصرع کلیوپاترا ہے۔ دراصل یہ مصری حسینہ تھی کہ کلیوپاترا، اس کے اوپر یہ اس نے لکھا تھا، اور اس کو بہت زیادہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچا، اور تھیٹر میں اس پہ بہت کچھ ہوا۔ تو بہر کیف یہ احمد شوقی کے 7 ڈرامے جو ہیں وہ بڑے مقبول ہوئے ہیں۔ تفسیر کشاف امام زمخشری کی ہے، اور انوار التاویل اسرار التاویل فی وجوہ الاقاویل، یہ اس کا پورا نام ہے۔ زمخشری معتزلین کا ایک بڑا امام ہے، اور یہ تفسیر اس کی ہے، وہ ضخیم تفسیر ہے، یعنی نظم القرآن کے اوپر ہے، اس کے اندر لغوی بحثیں زیادہ ہیں، اور تفسیر بالرائے جو ہے اس سے تعلق رکھتی ہے، اور تفسیر بالرائے کے اندر بھی خاص طور پہ اس کا جو یعنی جو کنسیپٹ ہے وہ اس کا تفسیر بالرائے جو ہے وہ تفسیر بالرائے محمود نہیں ہے بلکہ تفسیر بالرائے غیر محمود ہے، یہ جو ہے اس کو ریپریزنٹ کرتی ہے، تفسیر بالرائے غیر محمود کو۔ جی اس کے بعد ہے جی کہ المحلحل من الشعراء، محلحل جو ہے یعنی محلحل جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جاہلی شعراء کے ساتھ ہے، شعراء جاہلیہ کے ساتھ ہے، محلحل کا تعلق شعراء جاہلیہ کے ساتھ ہے۔ محلحل بن ربیعہ امرؤ القیس کا خلق تھا۔ اس کے بعد ہے جی مراحل البحث، مراحل البحث میں ریسرچ کے جو مراحل ہے اس میں تحذیریہ، میدانیہ، نہائیہ تینوں ہو سکتی ہیں۔ تحذیریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چند چیزوں کو کلیکٹ کر کے لانا ہے اور ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا، حاضر کرنا۔ میدانیہ فیلڈ ریسرچ کو کہتے ہیں۔ نہائیہ جس میں آپ تجربات کر کے آخر میں نتیجہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی یصغر الثلاثی بتحویل الی فعیل، میں نے بتایا تھا 3 اوزان کے اوپر ہے، ثلاثی کے 3 اوزان ہیں، اور ان تینوں اوزانوں کے اندر جو ہے وہ فعیل، فعیل اور فعیل، یہ 3 وزن ہیں، فعیل، فعیل اور اس کے بعد فعیل، 3 اوزان کے اوپر جو ہے وہ ثلاثی جو ہے اس کا جو ہے اس کی تصغیر لائی جا سکتی ہے۔ القرہ اور الکرہ یہ معنی ہے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں یہ جناس ناقص میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور جناس تام نہیں ہے، تو جو یہ دونوں حروف جو ہیں وہ جناس ناقص میں سے ہے۔ قریبتان فی اللفظ والمعنی، معنی کے اعتبار سے بھی قریب ہی ہیں، جیسے کہ قرہ بال کو کہتے ہیں تو کرہ اس لحاظ سے قدم کو کہتے ہیں۔ توفی صحبان بن وائل، صحبان بن وائل جو ہے یہ حضرت معاویہ کے زمانے کا بہت بڑا خطیب ہے، اور عربوں کا بڑا خطیب مانا جاتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کرتا تھا، اور 600 جو ہے وہ 76 ہجری کے اندر میلادی کے اندر اس کی وفات ہوئی ہے، حضرت معاویہ کے زمانے میں۔ من ہوا دہات العرب، دہات العرب 2 لوگوں کو کہا جاتا ہے، ویسے عمر بن ابی عاص کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ زید بن نبی کو بھی کہا جاتا ہے۔ دہات العرب یعنی عربوں کے جو بڑے دہات ہیں، یہ یعنی جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس معنی میں، چنگاری کے معنی میں، اس کے معنی میں، تو یہ دہات العرب کہتے ہیں۔ کیف تکتب بحث و رسالہ، یہ بڑی زبردست شارٹ کٹ کتاب ہے احمد شلبی کی، اگر آپ ریسرچ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب میں۔ منہج الباس جو ڈاکٹر خالد داس صاحب کی، اکثر اسی میں سے لی گئی۔ المقدمہ للمخطوطہ تشتمل علی الامور التالیہ، اگر آپ مخطوطات کے اوپر، اسکرپٹس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اور اس پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو چیزیں بنیادی ہیں وہ مؤلف الکتاب والفنون و مصادر المؤلف و سبب التالیف و تجدید و بدایت المخطوط و موضوعہ و تاریخہ و محتویات و منہج المؤلف۔ سب سے پہلے تو آپ کو کتاب کے مؤلف کے بارے میں
کتاب کا موضوع کیا ہے، اس کے مصادر کون کون سے ہیں، سبب تالیف اس کی کیا ہے، پھر آپ نے اس مخطوطے کی جدید اعتبار سے دوبارہ سے تجدید کرنی ہے، اس کا موضوع ڈکلیئر کرنا، اس کی تاریخ متعین کرنی۔ مخطوطات ہیں کیا، یہ سمجھ لیں تھوڑا سا، بار بار یہ سوالات آتے ہیں مخطوطات کے۔ مخطوطات دراصل ہمارے قدیم علماء کی، قدیم سکالرز کی لکھی ہوئی وہ کتابیں ہیں جو کہ مختلف حوادثات زمانہ کے تحت وہ شائع نہیں ہوئیں، وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں اور ان کی نقلیں بھی ہوئی ہیں، اور وہ مختلف دنیا کی لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے عصر عباسی میں تو علم کا بڑا خزانہ ہوا تھا، بڑا کام ہوا، پھر اندلس میں کام ہوا، لیکن اس کے بعد جب دوبارہ جنگیں ہوئیں، حالات خراب ہوئے، تو ان حالات کے پیش نظر کیا ہوا کہ جو دشمن تھے وہ کتابیں اٹھا کے لے گئے، سائنسی کتابیں بھی ہیں، فنی کتابیں بھی ہیں، بے شمار کتابیں ہماری موجود ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے، اب ان کتابوں کی نقول بھی موجود ہیں۔ تو مخطوطات کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بڑی لائبریریز میں جہاں پہ مخطوطات محفوظ ہیں، وہاں سے آپ کوئی، اب اکثر وہ مخطوطات جو ہے ان لائبریریوں نے آن لائن بھی کر دی ہیں، پبلک کر دی ہیں، آپ کی ایکسیس سے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میشیگن جو امریکن سٹی ہے، میشیگن جو ہے، میشیگن یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 3 لاکھ سے زائد مخطوطات عربی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ وہاں آن لائن جاتے ہیں، آپ وہاں سے کوئی مخطوطہ اٹھاتے ہیں، مخطوطہ دیکھتے ہیں، اس کا ٹاپک دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھنے میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور اس کے پیج کی کیا کنڈیشن ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں اس کو ریسرچ کرتے ہیں، اس کو مطلب ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ سعودی عربیہ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مخطوطے محفوظ ہیں، مصر میں محفوظ ہیں، لبنان میں محفوظ ہیں، جرمنی لے گیا تھا، فرانس اٹھا کے لے گیا ہماری کتابیں۔ تو آپ کو اس مخطوطے کی ایک نقل جو ہے وہ کسی اور یونیورسٹی میں مل جاتی ہے، کسی اور لائبریری میں مل جاتی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو اپنا مقالہ، جو تھیسس کرنا ہے وہ مخطوطے کے اوپر کرنا ہے، میں مخطوطے کا ٹاپک بنانا چاہتا ہوں۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کلیئر کرنا ہے کہ یہ دونوں کتابیں سیم ہیں، بالکل اسی کی نقل ہوئی ہے، سیم مصنف کی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے کلیئر کرنی ہے۔ یہ کلیئر کرنے کے بعد پھر آپ نے ان دونوں کو ٹیلی کرنا ہے، ان دونوں کو ٹیلی کرنا ہے۔ پھر جہاں سے کوئی مسنگ ہوئی ہے، کوئی دیمک لگ گیا ہے، کوئی صفحہ جل گیا ہے، کوئی ظاہر ہے حوادثات زمانہ ہوتے رہے، سیلاب آئے، زلزلے آئے، آندھیاں آئی، طوفان، بہت کچھ ہوا نا۔ تو اب مثال کے طور پہ کتاب پڑھی ہوئی ہے 600 سال، 700 سال، 800 سال پرانی لکھی ہوئی ہے، ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، تو اس کی کیا کنڈیشن ہوگی آپ خوب سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کو نئی شکل کے اندر اس کو آپ نے کرنا ہے، اس کو ٹائپ کریں گے، اس کو آپ بہترین کنڈیشن میں لے کے آئیں گے۔ آپ اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، نیچے حاشیہ تو دے سکتے ہیں لیکن آپ اس میں کوئی اضافہ نہیں۔ اگر آپ ورڈ بھی بتائیں گے تو آپ بریکٹ دیں گے کہ یہ ورڈ مس تھا، میرے خیال سے وہ یہ بنتا ہے۔ تو آپ اس کو سیم شکل کے اندر اس کتاب کو ٹیلی کرنے کے بعد ان دونوں کو سامنے رکھ کے، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، آپ وہ نسخے سامنے رکھیں گے اور آپ اس کو پھر آپ اینڈ پہ اپنا تھیسس کریں گے، اور پھر آپ نتائج میں بتائیں گے کہ جی یہ مجھے فلاں فلاں یونیورسٹیوں سے ملا تھا، یہ ہوا تھا، اس پہ اتنا میں نے اس کے اوپر اتنا اس کا پیج تھا، اتنا اس کا فونٹ تھا، یہ اس کا سائز تھا، سارا بتا کے پھر آپ اس کو جو ہے وہ پراپر بک کی شکل میں اس کو شائع کروائیں گے۔ اور یہ ایک یعنی ہوگا کہ جی وہ پرانے فلاں قدیم بزرگ کی کتاب تھی اور میں نے اس کو شائع کروایا۔ تو یہ مخطوطات ہے، دنیا کے بہت اس پہ کام ہو رہا ہے مخطوطات کے اوپر، اور مخطوطات کی جو سب سے عمدہ اور اعلیٰ مثال ہے وہ ڈاکٹر حمید اللہ کی ہے، جنہوں نے ابھی اسی جو ہے وہ گزشتہ صدی کے اندر بہت بڑا دنیا کا کارنامہ سر انجام دیا، جو کہ حدیث کے حوالے سے بڑا مطلب ایک بڑی مقام رکھتا ہے، کہ انہوں نے جو ہے وہ مخطوطات کی دنیا میں جو ہے وہ ایک ایسا عمل سر انجام دے دیا کہ ان کو ایک مخطوطہ مل گیا۔ جرمنی گئے دورے پر، وہاں سے انہیں جرمنی کی برلن یونیورسٹی میں ان کو ایک مخطوطہ ملا، تو حدیث کا مخطوطہ تھا، اسی کی نقل ان کو دمشق سے مل گئی۔ چنانچہ انہوں نے دونوں کو ٹیلی کیا، اس کے بعد انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے یہ فراہم کیا جائے، اس کی نقل دے دی گئی۔ چنانچہ انہوں نے اس پہ کام شروع کیا، اس کو صحیح بالکل اصلی شکل میں اس کو جب لے کر آئے، اور جب لے کر آئے تو پتہ لگا کہ جو اس وقت مسند احمد بن حنبل ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے ہاں لائبریریوں میں موجود ہے، ہمارے ہاں درسی کتب میں موجود ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تو سیم ہو بہو وہ وہی تھی جو کہ جو ہے وہ۔ اور جب انہوں نے اس صحیفے کو ٹیلی کیا، اس کو نکالا، تو وہ صحیفہ حضرت حمام بن منبہ کا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حمام بن منبہ حضرت ابو ہریرہ کے براہ راست شاگرد تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کے پاس حمام بن منبہ نے 13 سال گزارے ہوئے تھے۔ تو حمام بن منبہ کا ہاتھ سے لکھا ہوا صحیفہ، جو کہ رسول اللہ کے زمانے کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تر تھا، حضرت ابو ہریرہ کا اصلی نسخہ تھا، جس کو صحیفہ ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں، پھر وہ صحیفہ حمام بن منبہ ہو گیا۔ وہ کس طرح جو ہے وہ ہارون الرشید کے لائبریری کا حصہ بنا، پھر وہاں سے ہوتا ہوا جب بغداد ٹوٹا تو اس کو منگول اٹھا کے لے گئے، وہاں سے فاطمیوں نے چوری کیا تو مصر پہنچ گیا،
پھر مصر میں فرانسی آئے تو فرانسیسیوں نے وہاں سے اٹھا لیا، فرانس لے گئے۔ اب فرانس اور جرمنی کا معاہدہ ہوا تو جرمنی کی لائبریری بڑی تھی تو انہوں نے برلن شفٹ کر دیا۔ اب برلن میں ڈاکٹر حمید اللہ کی نظر اس پہ پڑ گئی اور اس کی ہاتھ سے ہوئی ایک نقل دمشق میں مل گئی۔ تو اس ترتیب سے آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا گیا کہ انگریزوں نے خود مانا ہوا تھا کہ یہ حضور علیہ السلام کے ان کے پروفٹ کے زمانے کا ہے، یہ انگریزوں نے اس کو مانا ہوا تھا۔ جب انگریزوں نے اس پہ مانا ہوا تھا تو جتنے منکرین حدیث تھے جو اس دور میں حدیث پہ انگلیاں اٹھاتے تھے کہ یہ حدیث تو بعد میں لوگوں نے خود گھڑی ہیں، اپنی مرضی سے لکھی ہیں، عقیدوں کے لحاظ سے لوگوں نے بنائی ہیں وغیرہ وغیرہ، مثلا ولیم میور تھا، گولڈ زہیر تھا، ان تمام کے منہ پہ تماچے لگ گئے جنہوں نے ساری زندگی انکار حدیث کے اوپر کام کیا، حدیث کو انہوں نے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ڈاکٹر حمید اللہ نے صرف ایک ایسا ریسرچ کا کام کیا کہ اس نے وہ مخطوطہ انہی کی لائبریری سے اٹھایا، اس کو ٹیلی کیا اور اپنی کتاب پھر لے آیا، اور اس نے کہا دیکھو، پھر امریکہ میں اس پہ بڑی کانفرنس ہوئی، سارے مذاہب کے لوگوں کو جمع کیا گیا اور وہاں ڈاکٹر حمید اللہ نے دکھایا کہ یہ دیکھو یہ مخطوطہ تھا، اور جب ہم نے اس کو ٹیلی کیا تو ہو بہو یہ ہمارے اس کے ساتھ ملتی ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار کام ہوئے ہیں، بہت زیادہ کام ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کریں، ہم یورپ کی یونیورسٹیوں میں ٹرانسلیشن ہوئی بکس اگر اٹھا لیں اور ان بکس کو اگر ہم اصلی شکل میں جا کے دیکھیں تو ہماری عربی کی اپنی کتابیں ہیں، تقریباً تمام بڑی آکسفورڈ اور دیگر یونیورسٹیز میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، چاہے وہ طب کی ہیں، فلسفے کی ہیں، جو بھی ہیں، ریاضی کی ہیں، وہ ساری کتابیں ہمارے ہی اکابرین کی لکھی ہوئی ہیں۔ تو علم پہلے بہت تھا لیکن وہ چوری کر لیا گیا۔ جی اس کے بعد ہے جی الباحث یمکنہ ان یقوم بتنظیم المعلومات ونقلها للبحث علی اساس، ریسرچر جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معلومات کو جو ہے وہ ارینج کرے گا، پھر اس کو نقل کرے گا، اور بنیادی یہ ہے کہ یمکن ان کشف حقائق جدیدہ او انہ علی الاقل یدعم والمعلومات السابقہ لتصبح اکثر نقان و وضون۔ یاد رکھیے گا کہ ریسرچ کی تعریف کیا ہے۔ ریسرچ کی تعریف صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نئی چیز لے کر آنی ہے، بلکہ ریسرچ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ بکھری ہوئی چیزوں کو منظم کر دیں تو یہ بھی ریسرچ ہے، آپ جو ہے وہ چند جو ہے وہ مٹی ہوئی چیزوں کو واضح کر دیں تو یہ بھی ریسرچ ہے، اسی طریقے سے آپ کوئی ہوئے کام کو جدید شکل دے دیں تو یہ بھی ریسرچ ہے۔ تو ریسرچ کا جو دامن ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کشف حقائق جدیدہ ہو جائے، یا کم از کم یہ ہے کہ آپ ان سابقہ معلومات کو ایک اچھے انداز سے پریزنٹ کر دیں تو بھی آپ کی ریسرچ کاؤنٹ ہوگی۔ ایاکم والاسد فی عبارت ترکیبہ تحذیر، تحذیر ہے یہ، اور یہ تحذیر صرف ذال سے ہوئی ہے، ورنہ یہ جملہ ٹھیک ہے، ایاکم والاسد، ٹھیک ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم شعر سے جو ہے وہ لوگوں کی شعر ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ تحذیر ہے، اور تحذیر جو ہے وہ علم بدیع کے باب سے ہے، محسنات معنویہ میں ہے کہ ایاکم پہلے لائے اور اس سے تحذیر کا معنی ادا ہو گیا۔ محسنات لفظیہ میں طباق ہوتا ہے۔ طباق کیا ہے کہ اما طباق سلبی بھی ہوتا ہے، ایجابی بھی ہوتا ہے۔ الجم بین شیء وضدہ فی الکلام، ایک ہی کلام میں جمع دو چیزوں کو لانا، ایک چیز اس کا، جیسے قرآن پاک میں بے شمار یولج اللیل والنہار، ٹھیک ہے جی، وہ رات اور دن دونوں کو لے گئے۔ اسی طریقے سے تعز من تشاء وتذل من تشاء، اور قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ لہو ما فی السماوات والارض، سماوات اور ارض، اس طرح سے یحیی المیت من الحی المیت من الحی۔ تو یہ اچھا، اس کا ایک یہ تو ہو گئی طباق ایجابی۔ سلبی کیا ہے؟ سلبی یہ ہے جیسے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ تو اب یہ طباق سلبی ہے، یہ طباق سلبی کا اسلوب ہے۔ طباق سلبی یہ ہے کہ اسی لفظ سے پازیٹیو معنی لایا جائے، پھر اسی فعل سے نیگیٹو، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کہ ان پر وہ ہے، یعنی ان کو اس کا اجر بھی ملے گا جو انہوں نے اچھا کیا، وعلیہا مکتسبت، اور وہ وبال بھی ہوگا جو انہوں نے برا کمایا۔ تو اب دیکھیں اکتسبت اور مکتسبت، تو دونوں لفظوں سے ایجابی معنی بھی دے رہے ہیں، سلبی بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے طباق سلبی، اور ایجابی میں نے بتا دیا کہ میت اور حی کو لانا، یعنی دو مخالف چیزوں کو جمع بین شیء و ضدہ فی الکلام کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، علم البلاغہ، اچھا جی، علم البلاغہ کی جو یہ یعنی اسسہ علم البلاغہ کے نام سے، تاسیس علم البلاغہ کے نام سے کتاب ہے، جس کو ایک یعنی حدیث کے اسکالرز نے تالیف کی ہے، جس میں احمد مختار اور عمر ماروی دونوں شامل ہیں۔ کلمہ مرہ یمر مرارن، یہ مرہ کے اصل میں مرارہ تھا نا، تو دو رائیں جمع ہو گئیں، اور مضاف کا آپ کو پتہ ہے، مضاف کہتے ہیں ایک ہی جنس کے دو لفظ فا کلمہ عین یا لام کلمہ میں جمع ہو جائیں تو اسے مضاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ مرہ کے اصل میں مرارہ، ٹھیک ہے، مرارہ تھا، تو دو رائیں جمع ہو گئیں اکٹھی ایک ہی جگہ پر، تو لہٰذا اس کو مضاف ثلاثی کہیں گے، کیونکہ یہ تین کلمہ ہے تو اس لیے ثلاثی ہے۔ اچھا، یبدأ العصر النہضہ،
عصر نہضہ جو ہے وہ قرن الثالث العشر سے شروع ہوتا ہے، 13ویں صدی ہجری سے عصر نہضہ شروع ہوتا ہے۔ عصر نہضہ سے مراد کیا ہے؟ عصر نہضہ سے مراد یہ القرن الثالث عشر جو ہے نا، یہ للہجریہ ہے، 13ویں صدی عیسوی ہے۔ عصر نہضہ جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، عصر نہضہ یہ وہ دور ہے جب لبنان سے دوبارہ عربی کی کچھ رمقیں شروع ہوئی تھیں۔ یہ جمیل صدقی الزہاوی کا دور ہے، پھر اس کے بعد بارودی آیا تھا، پھر اس کے بعد شوقی آیا تھا۔ تو یہ ہے متفقن علیہ، مسلم اور بخاری کو کہتے ہیں صحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحاب ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابی کن نجوم، تو یہاں پہ صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تو تشبیہ تمثیلی ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظ وَهُمْ رُقُودٌ، یہ میں نے پہلے کر دیا تھا، طباق پچھلے لیکچر میں نے جو ہے وہ اس کی وضاحت کر دی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی کم معنی روح فی القرآن الکریم، قرآن میں روح کے 6 معنی بیان ہوئے ہیں۔ اچھا جی، تدحرج من الباب تفعلل، تدحرج بروزن تفعلل، تو یہ جو ہے وہ خماسی سے آ جائے گا، رباعی سے آئے گا۔ سنیں، من هو الشاعر الجاہلی الذی اشتہر بقصیدتہ، وہ شاعر کہ جو اپنے قصیدے کی وجہ سے جو ہے وہ مشہور ہوا، وہ متلمس ہے۔ متلمس آپ جانتے ہیں کہ یہ متلمس جو تھا، جو یہ طرفہ بن العبد کا تھا، اور یہ دونوں اکٹھے تھے، اور ان کو ان کے قصیدے کی وجہ سے اور ان کے اس کی وجہ سے ان کو موت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد ہے جی حدد الاستفہام فی البیت، کہ اضاعونی وَأَيَّ فَتًى أَضَاعُوا لِيَوْمٍ كَرِيهَةٍ وَسُدَادُ صِغْرٍ، کہ انہوں نے مجھے ضائع کر دیا، اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ انہوں نے کتنے بڑے نوجوان کو ضائع کیا، کہ لِيَوْمٍ كَرِيهَةٍ، جس دن ان پہ کوئی آفت آ ٹوٹے گی، وَسُدَادِ صِغْرٍ، اور جس دن کوئی آزمائش کا کوئی جو ہے وہ سوراخ نکلے گا، اس میں انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس کو ضائع کیا۔ تو استفہام تعظیم ہے، یعنی اضاعونی، انہوں نے مجھے ضائع کیا، وَأَيَّ فَتًى أَضَاعُوا، اور یہ پھر ایک استفہام کا انداز بنایا، تو اس کو استفہام تعظیمی کہتے ہیں۔ فی الجملہ انت تحاکی البحر سماحتاً وکرما، ٹھیک ہے جی، یہاں نو تشبیہ تام ہے، مرسل بھی ہے مفصل بھی۔ انت تحاکی البحر، کہ آپ جو ہے وہ سمندر کے بہاؤ کی مانند ہیں، سماحتاً وکرما، سماحت میں اور کرم میں۔ تشبیہ مرسل ہے مفصل ہے، تشبیہ مرسل مفصل، اچھا ایک ہوتی ہے تشبیہ مجمل اور ایک ہوتی ہے تشبیہ مفصل، ایک ہوتی ہے تشبیہ مرسل، ایک ہوتی ہے تشبیہ مؤکد۔ اچھا یہ جو ہے نا تشبیہ، یہ ایک تو ٹھیک لکھی ہوئی ہے، دوسری غلط لکھی ہوئی ہے، کیونکہ انت تحاکی البحر، انت تحاکی البحر سماحتاً وکرما، کہ آپ جو ہیں وہ تحاکی البحر کی مانند ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی لفظ نہیں لایا گیا جس لفظ سے واضح کرتے ہوں کہ آپ کی مانند ہیں، کاف نہیں ہے، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ تشبیہ مرسل نہیں بنتی، یہ مؤکد بنتی ہے، اور یہ مفصل بنتی ہے کیونکہ اس میں وجہ شبہ بتایا گیا ہے کہ وہ سماحت ہے اور کرم ہے۔ اس کے بعد ہے جی قال اصحاب صاحب کلیلہ و دمنہ، کلیلہ و دمنہ کا جو صاحب ہے، آپ کو پتہ ہے لیلہ و دمنہ جو ہے، یہ اس کی اصل جو زبان ہے وہ سنسکرت ہے، اور یہ بیدبہ ہندی نے اس کو تالیف کیا تھا۔ یہ ان لوگ سٹوریز پہ مشتمل ہے جو بادشاہوں کو کی اصلاح کے لیے لکھی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ اس کی زبان بہلوی تھی، پھر بہلوی زبان سے اس کو عبداللہ ابن مکفہ نے عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا تھا، اور یہ انٹرنیشنل لٹریچر کی ایک عالمی اور اعلیٰ چیز جو ہے وہ ہے کلیلہ و دمنہ۔ اور ہم نے الحمدللہ ابھی جو نیا انڈرٹیک جو یہ انڈر گریجویٹ پالیسی آئی ہے HEC کی، اس کے اکارڈنگ اپنی یونیورسٹی میں تمام ڈپارٹمنٹس میں عربک ایز اے انٹرنیشنل لینگویج کے طور پہ یہ سبجیکٹ جرنل ایجوکیشن میں اپروو کروایا ہے، اور اس میں کلیلہ و دمنہ میں نے رکھوائی ہے، کیونکہ اس میں سٹوریز ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ جو BS فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر کے بچے ہیں وہ اس کو پڑھیں گے، تو یہ بڑی HEC نے ہمیں بولا ہے کہ آپ کروا سکتے ہیں، ہم نے یہ بک جو ہے وہ اس کی کروائی ہے لیلہ و دمنہ کی۔ لکا سیرت کصحیفۃ الابرار طاہرۃ نقیہ، ٹھیک ہے جی، کہ آپ کی جو سیرت ہے وہ صحیفہ ابرار کی مانند ہے، نیکوکاروں کے صحیفے کی طرح ہے، طاہر بھی ہے نقی بھی ہے۔ یہاں پہ تشبیہ مرسل ہے اور تشبیہ مفصل ہے۔ مرسل اس لیے ہے کہ سیرت کصحیفۃ الابرار، کاف حرف تشبیہ آیا ہے، اور مفصل اس لیے ہے کہ صحیفہ ابرار کی طرح کیوں ہے، طاہر ہونے میں اور نقی ہونے میں، تو اس لیے یہ دونوں بنتی ہیں۔ اس کے بعد ہے یتناول الشعر الغنائی من الاغراض، شعر غنائی کی جو غرضیں ہیں اس کے اندر اغراض عاطفیت، جذباتیت ہوتی ہے، حب ہے، مدح ہے، غزل، فخر، یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ لماذا لقب حمام بن غالب الفرزدق، فرزدق اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں لأن وجهه قطعة العجین
مقتلہ کہ اس کا جو چہرہ تھا اس کے اوپر جس طرح آٹے کے اوپر جو آٹا جب گوندھ کے چھوڑتے ہیں تو اس کے اندر جس طرح گڈھے سے چھوٹے چھوٹے پڑ جاتے ہیں، اس نما داغ جو تھے وہ اس کے چہرے پر تھے، اس وجہ سے اس کو فرزدق کہتے ہیں۔ استعلم عصر صدر الاسلام مصادر الادب من القرآن والحدیث والشعر، جو عصر صدر اسلام کا جو ادب ہے تو اس کا جو مزین ہونا ہے وہ قرآن حدیث اور شعر عربی سے ہے۔ ما ہی اسباب الذی تتعلق الطعن فی الضبط، طعن یعنی جو راوی کا جو طعن ضبط میں جو طعن ہے، اس کے حفظ میں جو طعن ہے وہ فحش الغلط ہے، سوء الحفظ ہے، الغفلہ ہے، کثرت الاوہام ہے، مخالفت الثقات ہے، اپنے سے بڑوں کی مخالفت کرے، ٹھیک ہے، وہم پر باتیں کرے، غفلت میں ہو، حفظ اس کا کمزور پڑ جائے اور ایسی بڑی فحش غلطیاں کرے تو ایسے راوی سے حدیث نہیں لیں گے، ہم کہیں گے کہ اس کے ضبط میں یعنی اس کے حفظ میں اب طعن آ چکا ہے۔ من ادخل الشعر التمثیلی فی الشعر العربی، کس نے عربی شاعری جو عربی لٹریچر ہے شاعری کا اس کے اندر شعر تمثیل کو داخل کیا۔ ابھی اوپر میں آپ کو بتا کے آیا ہوں، مصرع کلیوپیٹرا، مجنون و لیلی، قید، بہت سے ڈرامے ہیں جو اس نے احمد شوقی نے لکھے ہیں، گویا اس نے شعر تمثیل کو اٹھا کے جو ہے وہ داخل کر دیا شعر عربی میں۔ اس کے علاوہ اس نے جتنی شاعری پہ بھی کام کیا ہے وہ بھی اس کا شعر تمثیل کی مانند ہے۔ اچھا جی، محبت الحکمت دل ہے، اصل جو حکمت کی جو جڑ ہے نا وہ انسان کا دل ہے، انسان پر جو حکمت طاری ہوتی ہے وہ اس کے قلب سے طاری ہوتی ہے۔ اچھا جی، محمد حسین ہیکل جو ہے اس کی وجہ شہرت میں نے شروع میں پہلے لیکچر میں شاید بتائی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے ایک ناول لکھا تھا جس کا نام تھا زینب، اور وہ جو ہے وہ ایک سٹوری تھی جو کہ جو ہے وہ یعنی آپ کہیں کہ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یعنی غریب کسانوں کے اوپر مشتمل ایک سٹوری تھی جس کا نام تھا زینب، اس پر اس نے صحافی لکھا تھا، ناول لکھا تھا، تو اسی وجہ سے وہ ادیب بھی ہے، صحافی بھی ہے، روائی بھی ہے، مورخ مصری بھی ہے، اور صاحب اول روایہ عربیہ، اور زینب کو عربی زبان کا پہلا ناول ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔